الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فزع أحدكم من النوم فليقل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عقابه ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. رواه أبو داود والترمذي. وروى الإمام الطبري رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد استعذ. قال: استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قال: قل بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. معزز حاضرین اکرام، اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اپنے انتخاب کا شرف عطا کیا، ہم سب کو درس قرآن سننے سنانے کے لیے جمع کیا. اللہ ان نشستوں کو قبولیت عطا فرمائے اور ان کے ذریعے ہماری نسلوں میں ایمان، اعمال اور اخلاق کو جلا بخشے. گزشتہ 2 نشستوں میں درس قرآن کے حوالے سے مبادیات اور اس کے علاوہ قرآن کریم کے سلسلے میں جو ضروری باتیں تھیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کی جا چکی ہیں. اب آج کی نشست میں انشاءاللہ وقت نے اگر ساتھ دیا تو ہم کوشش کریں گے کہ قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے ایک کلمہ ہے اور ایک جملہ ہے جس کو تعوذ کہا جاتا ہے. تعوذ یہ ایک نام ہے پوری ایک دعا کا، جسے ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یہ ایک پوری آیت شریفہ ہے اور اس کو پڑھنے کا قرآن کریم میں حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت شروع کریں تو تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں. یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس کی اپنی بڑی عظمت ہے. ہم شروع میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ چند باتیں جو اس کی عظمت، افادیت اور مقصد کے حوالے سے ہے وہ عرض کی جائیں. اللہ کے ذکر کی کئی قسمیں ہیں. بنیادی طور پر بیسیکلی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے ذکر لسانی اور ایک ہے ذکر قلبی. ذکر لسانی جیسے ہم کہتے ہیں الحمدللہ، بسم اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سارا ذکر لسانی ہے، یعنی وہ ذکر جس کو ایمان والا اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، یہ ذکر لسانی. ایک ہے ذکر قلبی، اس کی صوفیہ کے یہاں بڑی لمبی تشریحات ہیں، بہرحال وہ ہمارا موضوع اس وقت نہیں ہے. پھر ذکر لسانی کی کئی طرحیں ہیں، کئی قسمیں ہیں، کئی طریقے ہیں اور اس کے الفاظ الگ الگ ہیں. جیسے ذکر لسانی میں ایک ذکر ہے حمدلہ. حمدلہ مطلب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں الحمدللہ پانی پینے کے بعد، یا کوئی بھی خوشخبری ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ. اسی طریقے سے ذکر لسانی کی ایک اور قسم ہے استرجاع. استرجاع کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تکلیف دہ، کوئی غمناک بات کی ہم کو اطلاع ملے تو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بھی ذکر ہے. اور اسی طریقے سے ذکر کی ایک قسم ہے تسبیح. جیسے ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب موقع ملتا ہے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہم کو کوئی تعجب آمیز بات کی اطلاع ملے، جیسے سلیم صاحب کو اطلاع آ جائے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ آ گئے ہیں تو وہ کہیں سبحان اللہ، جو کبھی آنے والے نہیں ہیں لیکن اطلاع مل جائے ایسی
تو کہیں سبحان اللہ. تعجب کی خبر، یقین نہیں تھا، وہ اطلاع آ گئی، میسج آ گیا تو زبان سے برجستہ جاری ہوا سبحان اللہ. اور ذکر کی ایک اور قسم ہے حوقلہ. حوقلہ جیسے جمائی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. تو ذکر کی اس طرح کئی قسمیں ہیں. ان اقسام میں سے، ان قسموں میں سے ایک قسم ہے تعوذ. ہمارے یہاں عام طور سے تعوذ کا تصور اور کانسیپٹ یہ ہے کہ تعوذ صرف قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے ہی پڑھا جائے، اور یہ رواج ہے، میں نے بھی برسوں تک اسی پر عمل کیا. لیکن طالب علمی کی دور میں اساتذہ نے رہنمائی کی، پھر احادیث سے براہ راست واسطہ پڑھا تو احادیث کی کتابوں میں دیکھنے میں آیا کہ تعوذ صرف قرآن کی تلاوت کے وقت نہیں ہے، بلکہ زندگی کے کئی مواقع ہیں جہاں شریعت نے تعوذ کی تلقین کی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہر موقع کی دعا اور ہر موقع کے الفاظ الگ الگ بتائے گئے ہیں. مثال کے طور پر قرآن کریم کی جب تلاوت شروع کی جائے تو عام طور سے ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور اسی طریقے سے استنجا کے لیے جب جایا جائے تو استنجا میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا ہے اللہم، بولیے، انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اور اسی طریقے سے مسجد پر جب نظر پڑے تو ایک دعا تو ہمارے یہاں مشہور ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اور ایک دعا سنن ابی داؤد میں ہے، اس کو بھی اہتمام میں لانا چاہیے. وہ دعا یہ ہے کہ بڑی طویل دعا ہے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. یہ بھی ہے، یہ سنن ابی داؤد میں ہے. یہ دعا اس وقت پڑھی جائے جب مسجد پر نظر پڑے. ہمارے یہاں ایک ہی دعا مساجد میں دروازوں پر لکھی ہوتی ہے اور اسی کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور وہ بڑی مشہور بھی ہے، وہ بھی احادیث میں ہے اور اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. لیکن اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اسی طریقے سے کسی آدمی کا نکاح کا فیصلہ ہو، جیسے کوئی جوان بچہ ہے، اس کے لیے نکاح کی گھڑی ہے، تو اس کو ایک دعا کا اور ایک تعوذ کا ورد رکھنا چاہیے، جو میں عام طور سے نوجوانوں سے کہتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من زوجۃ تشیبنی قبل المشیب. اے اللہ، میں تیری ایسی بیوی سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھا کر دے. یہ بڑی اہم دعا ہے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو کتاب اور سنت سے جوڑے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. تو تعوذات بے شمار ہیں. میں نے جب تعوذ پر یہ درس دیا تھا معنی میں، تو مجھے مجلس سے ایک شخص کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ سارے تعوذات ہم کو جمع کر کے دیں. اب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ سائل کا سوال جواب دینے والے کے علم میں اضافے کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے. تو مجھے زیادہ سے زیادہ 10-12 تعوذات یاد تھے. انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی تو میں گیا اور پورا مہینہ میں نے احادیث کی کتابوں کو ٹٹولنا شروع کیا. تو وہ تقریباً 190 تعوذات ہیں. کتنے؟ 190. اور اس سے زیادہ حیرت کی بات آپ کو بتاؤں، ملک شام کے ایک عالم ہیں، انہوں نے پوری اس پر ایک کتاب ہی لکھ دی ہے. وہ میرا کام آسان ہو گیا. تو وہ کتاب میرے پاس نہیں ہے. میں نے عقل ہوا کہ لائبریری سے کتاب منگائی اور اس کا زیروکس کیا. انشاءاللہ آئندہ نشست میں آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا. ماننے والوں کا بھی تقاضا ہے. تو اپنے بچوں کو سکھائیں تعوذات. ہمارے یہاں بسم اللہ سے ہی ہم شروعات کرتے ہیں، حالانکہ کئی مواقع زندگی میں ایسے ہیں کہ جہاں تعوذ سے شروعات ہونی چاہیے، اس کے بعد بسم اللہ، اور پھر کام میں لگا جائے. تو یہ دونوں چیزوں کو عمل میں لائیں انشاءاللہ. تو تعوذ کی بڑی اہمیت ہے. اللہ ہماری زندگی میں اس کو ہر موقع پر لانے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تعوذ کا مقصد کیا ہے؟ یہ کیوں شریعت نے سکھایا ہے؟ اس بول کو اتنے سارے مواقع پر اور اتنی ساری مرتبہ تلقین کرنے کے پیچھے کیا راز ہے؟ اور میں نے جب یہ احادیث کو تلاش کرنا شروع کیا نا، تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ تعوذ خاص طور پر ان مقامات پر تلقین کیا گیا ہے جہاں اچھا کام کرنے جا رہے ہیں. ایک تو ہوتا ہے ضرورت کا کوئی کام ہے، ہم کرنے کے لیے چلے گئے، ٹھیک ہے.
ایک ایسا کام جیسے ہم قرآن کی تلاوت کو ہی لے لیں، قرآن کریم کی تلاوت کو بیٹھیں تو سب سے پہلے شریعت کہتی ہے کہ اعوذ باللہ پڑھو. ایسے ہی میں نے ابھی آپ سے کہا کہ مسجد میں جاؤ تو اعوذ بوجہ اللہ العظیم کی تلاوت کرو، وہ دعا کو پڑھو. تو بڑی لطیف بات علماء نے لکھی ہے کہ اصل میں انسان کی زبان غیبت، چغلی، جھوٹ، بد کلامی اور فضول لغو کلام سے ایک طرح کی کدورت اس کے اندر چلی جاتی ہے. بڑی پیاری بات ہے، اور یہ بات سیدنا امام جعفر صادق نے فرمائی ہے. اہل بیت اطہار کے بہت بڑے عالم ہیں اور امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے اس کی زبان میں روحانیت مغلوب ہو جاتی ہے اور شیطانیت غالب ہو جاتی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم نماز سے پہلے، قرآن کی تلاوت سے پہلے ظاہری پاکی حاصل کر لیتے ہیں، وضو کے ذریعے، غسل کے ذریعے وغیرہ وغیرہ. لیکن مسئلہ ہے زبان کی جو کدورتیں زبان پر جمع ہو گئی ہے، ایک طرح سے زبان پوری پولیوٹیڈ ہو گئی ہے، جھوٹ کی وجہ سے، لغو کلامی کی وجہ سے، تہمت کی وجہ سے، غیبت کی وجہ سے، بہت زیادہ ہنسنے کی وجہ سے. تو اس کدورت کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے کاموں کو کرنے سے پہلے تعوذ کا حکم دیا ہے. ایک مقصد تو یہ ہے. دوسرا مقصد علماء نے یہ لکھا ہے کہ انسان کا ازلی دشمن اور حقیقی دشمن شیطان ہے. جب سے ابا جان پیدا ہوئے، تخلیق ہوئی، اس کے فوراً بعد سے وہ دشمن ہو گیا، اور اب تا قیامت ہدایت پر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے. جو عزازیل کی جو نسل ہے، شیطانی نسل، تو بڑا حقیقی دشمن ہے. اس دشمن سے بچاؤ کے لیے اللہ نے تعوذ کی تلقین فرمائی. میں اپنے مشاہدات اگر بیان کرنے بیٹھوں تو ایک بڑا لمبا وقت گزر جائے گا. میری اپنی مسجد میں ایک ریٹائرڈ ٹیچر ہیں، عمر دراز آتی ہیں. تو ایک دفعہ وہ میرے پاس رمضان میں آئے اور آ کر کے کہنے لگے، مفتی صاحب میں جب تلاوت شروع کرتا ہوں تو مجھے بہت نیند آتی ہے. کہہ رہے ہیں دیکھو ابھی میں نیند میں سے اٹھ کر آیا ہوں، لیکن اب میں نے ابھی تلاوت شروع کیا تو مجھے نیند آئے گی، اور اتنی نیند آئے گی کہ قرآن ہاتھ سے چھوٹ جائے گا. تو اب میں تو تعویذ گنڈے والا آدمی ہوں نہیں، مجھے دلچسپی بھی نہیں ہے. تو میں نے بڑا سوچا اور پھر اس کے بعد میں ان سے کہا کہ آپ تعوذ کا قرآن کی تلاوت کے علاوہ بھی اہتمام کریں. آپ پر غالباً شیطان کا تسلط کچھ زیادہ ہے، ہوتا ہے ایسا زندگی میں بعض دفعہ. تو 3-4 مہینے کے بعد آئے، کہنے لگے اب کچھ نہیں. اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے. تعوذ کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے 2-3 باتیں میں آپ سے عرض کر دوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعوذ بے شمار مواقع پر ثابت ہے، بے شمار. میں نے جیسے کہ ابھی عرض کیا کہ 190 میں نے احادیث جمع کی ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعوذ پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہر موقع کے تعوذات الگ الگ ہیں. وہ ساری دعائیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آ جائیں گی. اور تعوذ کی عظمت کے لیے یہ بات بھی بہت کافی ہے کہ خود قرآن نے ایک آیت تعوذ کی تلاوت کے لیے نازل فرمائی ہے. سورہ بنی اسرائیل میں ہے، سورہ نحل میں ہے. اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن کی تلاوت شروع کرو تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو. یہ ہو گئی تعوذ کی عظمت. اس اعتبار سے ایک اور بات اگر دیکھی جائے تو یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دیگر انبیاء نے بھی تعوذ کا اہتمام کیا ہے، اور اس اہتمام کی وجہ سے اللہ نے ان کو بڑی بڑی پریشانیوں سے، بڑی بڑی آزمائشوں سے نجات عطا فرمائی ہے. جیسے سورہ بقرہ میں ہے، وہ آپ نے بھی وہ قصہ سنا ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں ایک قتل ہو گیا. کسی نے، ایک شخص نے اپنے چچا کو قتل کر دیا اور اسی نے شور مچا دیا.
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئے اور کہنے لگے قاتل کا پتہ معلوم کرنا ہے، کیا طریقہ ہے، آپ اپنے رب سے پوچھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تو اللہ نے فرمایا قوم کو حکم دو کہ ایک گائے ذبح کر دو۔ اب قوم نے سوال پر سوال، سوال پر سوال، وہ تو بنی اسرائیل تھے، بہت عجیب و غریب قوم، انہوں نے سوال پر سوال کرنا شروع کیے تو موسیٰ علیہ السلام تنگ آ گئے اور انہوں نے ایسی پریشانی اور ایسی مشقت کے وقت پھر ایک جملہ کہا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ جلال میں آ گئے اور آ کر کہنے لگے تمہاری ان جاہلانہ حرکتوں سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ لفظ کہا، اللہ نے فوراً بنی اسرائیل کے لیے راستے آسان کیے۔ آگے پھر اور بھی ایک چیز ملتی ہے کہ بنی اسرائیل نے بھی انشاءاللہ لمہتدون کا لفظ کہا۔ تو دونوں چیزیں ہیں، نبی کی زبان سے اعوذ باللہ نکلا اور امت کی زبان سے، قوم کی زبان سے انشاءاللہ نکلا، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے حضرت مریم علیہ السلام، حالانکہ وہ نبی نہیں ہیں اور ان کی نبوت کے سلسلے میں امت میں اقوال ہیں، تو وہ تنہائی میں بیت المقدس میں جب عبادت فرما رہی تھی تو اس وقت ان کے پاس حضرت جبریل آئے انسان کی شکل میں، تو وہ تو بڑی پاک دامن تھی مریم۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس تنہائی میں میرے پاس ایک مرد آیا ہے اور میرے قریب آ رہا ہے، تو انہوں نے فوراً لفظ کہا انی اعوذ بالرحمن منک، میں تیرے شر سے رحمان کی پناہ میں جاتی ہوں۔ دیکھیے یہاں بھی اعوذ، اور اسی طریقے سے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی سیرت آپ دیکھیے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے ایک ایسی دعا کی جو ان کی شان کے مناسب نہیں تھی، نبی کی شان بلند ہوتی ہے، تو انہوں نے اللہ سے ایسی دعا کی، اور وہ دعا یہ تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی مغفرت کی دعا کر لی تھی اور اللہ سے کہا تھا کہ اے اللہ میرے بیٹے کو ہلاک مت کرنا۔ تو اللہ کو یہ چیز پسند نہیں آئی کہ نبی ہو کر مشرک بیٹے کی بیٹا ہونے کی وجہ سے سفارش کر رہے ہیں، تو اللہ کی طرف سے ڈانٹ آئی۔ فوراً حضرت نوح علیہ السلام نے اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسا سوال کرنے سے جو جاہلانہ روش کو رکھتا ہو، دعا کی، اور اس دعا میں تعوذ کو مقدم کیا۔ تو بہرحال انبیاء علیہ السلام کی سیرت میں ایک بڑا نمونہ اور ایک بڑی مثال ملتی ہے کہ انہوں نے مشکل مواقع میں تعوذ کا اہتمام کیا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اب ایک بڑا سوال یہاں مفسرین نے اٹھایا ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اور بیشتر مواقع میں بسم اللہ سے پہلے تعوذ کا کیوں حکم دیا؟ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ پہلے بسم اللہ پڑھی جائے، بعد میں اعوذ باللہ پڑھی جائے۔ تو اس میں سید قطب شہید ایک بڑے عالم ہیں مصر کے، آپ جانتے ہوں گے، ظلال القرآن کے مصنف، اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ تعوذ میں فرار من الشیطان ہے اور بسم اللہ میں قرار الی الرحمن ہے۔ یعنی جب بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے نا تو وہ شیطان کے جھمیلوں سے بھاگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، دوڑ لگاتا ہے۔ اب وہاں سے تو نکل گیا، لیکن اب جائے کہاں؟ تو آگے اللہ نے بسم اللہ کا حکم دیا۔ بات آسان ہو گئی نا، آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو۔ اسی طریقے سے ایک اور بات علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ تعوذ میں شیطان کے مکر سے، شیطان کی نقصان سے، اس کی شرارتوں سے حفاظت کی دعا کی گئی ہے۔ اب جب یہ دعا کی گئی ہے تو اس دعا کا ملجا، ماوا اور انتہا کیا ہو؟ تو وہ بسم اللہ ہے۔ اور صوفیہ بڑے شریف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے کہا بھائی اتنا کیوں بولتے ہو؟ ایک جملے میں بات ختم کر دو کہ اعوذ باللہ کی شروعات کیسے ہوتی ہے؟ بولو بولو، الف سے۔ اور بسم اللہ کی شروعات کیسے ہوتی ہے؟ بی سے، با سے۔ تو پہلے الف آتا ہے کہ پہلے با آتا ہے؟ پہلے الف آتا ہے، اس لیے پہلے اعوذ باللہ ختم۔ یہ نقطہ اگرچہ کہ لذیذ ہے لیکن علمی نہیں ہے،
بطور تلذذ کے اس کو مفسرین نے نقل کیا ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے نقل کر دیا۔ اب ہم آتے ہیں تعوذ کی مفردات کی تشریح پر۔ دیکھیے یہ پورا تعوذ ہے جو عام طور سے ہم قرآن کریم کی تلاوت میں اس سے پہلے پڑھتے ہیں، اس میں کل 6 الفاظ ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر لفظ کی ہم انشاءاللہ تشریح سمجھ جائیں گے۔ ایک تو اعوذ، ایک باللہ میں با 2، اور لفظ اللہ 3، اور یہ 4 من، اور 5 الشیطان، اور الرجیم 6۔ یہ کل 6 الفاظ ہیں، اس کو کہتے ہیں مفردات کی تشریح۔ مفردات مطلب ایک ایک لفظ، چونکہ قرآن کریم کا ایک ایک نقطہ بولتا ہے، یہی تو قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ صرف ترجمہ کر کے آگے بڑھ جائیں گے اور صرف تھوڑی موڑی تشریح کر کے آگے بڑھ جائیں گے تو بہت بڑی حد تلفی ہوگی۔ قرآن کریم کا ایک ایک نقطہ بولتا ہے۔ میں تھوڑے دنوں پہلے روح البیان ایک صوفیانہ تفسیر ہے، تو اس میں ایک لفظ میں نے پڑھا، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے چاروں صحیفے یعنی تورات، زبور، انجیل اور قرآن، ان چاروں آسمانی کتابوں کا نچوڑ قرآن میں رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن کا سارا نچوڑ اللہ نے سورہ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ کا سارا نچوڑ اللہ نے بسم اللہ میں، اور بسم اللہ کا سارا نچوڑ اللہ نے با کے نقطے میں رکھا ہے۔ پھر فرمایا کرتے تھے کہ میں یہی با کا نقطہ ہوں۔ اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درجات بلند ہیں، اور ہمیں یہ موقع نصیب فرمائے کہ جنت میں جب وہ قرآن سمجھائیں گے نا تو ہم ان کی نشست میں شریک ہو جائیں۔ بہت کیا ہمیں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم کا ایک ایک نقطہ، ایک ایک زبر، ایک ایک زیر بولتا ہے، اور علماء نے کام کیا ہے، بہت کتابیں لکھی۔ تو ہم پہلے ایک ایک چیز سمجھیں گے۔ اعوذ یہ فعل ہے، فعل کو انگلش میں ورب کہتے ہیں۔ اعوذ کے معنی آتے ہیں پناہ مانگنا۔ یہ لفظ اعوذ یعوذ سے نکلا ہے، اس کے معنی آتے ہیں پناہ مانگنا۔ الالتجاء من المضرہ یعنی کسی کی تکلیف سے پناہ مانگنا، چونکہ شیطان ہمارے لیے دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی انتہائی تکلیف دہ عنصر ہیں۔ بلکہ دنیا میں جتنی بھی مشقتیں، جتنی بھی آزمائشیں اور جتنی بھی پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، ان ساری پریشانیوں کا سرچشمہ شیطانی فریب کانیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی جو مشرکین مکہ کو ہیٹ دیا کرتا تھا وہ شیطان کو تھا۔ غزوہ بدر میں کھل کے وہ سامنے بھی آیا تھا۔ تو اعوذ کے معنی آتے ہیں پناہ مانگنا۔ پناہ آپ تو سمجھ ہی رہے ہیں نا، یہ لفظ عام طور سے چلتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مجھے کسی کی بہت زیادہ تکلیف ہو تو میں اس کی تکلیف سے بچنے کے لیے اس کے مقابلے کا جو بندہ ہوگا، اس کے مقابلے کا جو آدمی ہوگا، اس کی پناہ میں اور اس کے نگرانی میں اور اس کے امن میں چلا جاؤں۔ کھل گئی بات سامنے، اعوذ۔ اب دوسرا لفظ ہے با۔ با یہ ویسے تو ایک الفابیٹ ہے، لیکن جب یہ جملے میں آتا ہے تو یہ ایک لفظ بن جاتا ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں سے، جیسے میں کہوں میں نکلا اوسط سے مانا کی طرف، یہ جو سے ہے نا یہی با ہے۔ اور با کا گرامر کے اعتبار سے مطلب ہوتا ہے جوڑنا، یہ دو لفظوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے، یعنی کنیکٹیو پیس ہے، ٹھیک ہے؟ با۔ اب آئیے لفظ اللہ کی طرف۔ اللہ پر ہم انشاءاللہ کلام کریں گے، گفتگو کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں بہت ساری باتیں جمع ہو جائیں گی تو آپ کی بھی ذہن نشین کرنے میں ذرا مشقت ہوگی۔ لفظ اللہ یہ اللہ جل جلالہ کا ذاتی نام ہے، صفاتی نام نہیں ہے۔ دیکھیے کسی کا ہوتا ہے ایک ذاتی نام اور ایک نام ہوتا ہے صفاتی نام۔ جیسے ڈاکٹر زید، تو زید اس کا ذاتی نام ہے اور ڈاکٹر اس کا صفاتی نام ہے۔ وہ اس لیے کہ علاج معالجہ کرتا ہے، دوائیں دیتا ہے، ٹریٹمنٹ کرتا ہے، اس لیے معاشرے نے اور کالج اسکول والوں نے اس کا نام ڈاکٹر رکھا ہوا ہے، لقب دیا ہوا ہے۔ تو اللہ یہ باری تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ جل جلالہ کے صفاتی نام کے حوالے سے کئی اقوال ہیں۔ مشہور یہ ہے کہ اللہ کے صفاتی نام جو اس امت کو سکھائے گئے ہیں وہ 99 ہیں، 99 یعنی 100 میں کم۔
جیسے الرحمن ہے، الرحیم ہے، الملک ہے، القدوس ہے، السلام. تو یہ اللہ جل جلالہ کا ذاتی نام. آئیے من پر. من کے معنی بھی ہوتے ہیں سے، اور یہ بھی ایک حرف ہے، یہ بھی جوڑنے کے لیے آتا ہے. جیسے میں کہوں کہ میں پوسد سے مانا گیا، یہ جو سے ہے نا یہ من کا معنی ہے. اب آئیے الشیطان. الشیطان یہ آپ جانتے ہی ہیں. یہاں میں شیطان کے سلسلے میں انشاءاللہ بہت ساری تفصیلات اور دل کھول کر گفتگو آپ سے کر لوں گا، چونکہ یہ پہلا موقع ہے کہ یہاں شیطان کا لفظ آیا ہے، اور ہم یہاں پہلی دفعہ اور آخری دفعہ انشاءاللہ شیطان کے سلسلے میں ساری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. الشیطان کا جو لفظ ہے یہ نکلا ہے شاپا سے. جی شاپا کے معنی آتے ہیں دور ہونا. شاپا یشیب اس کے معنی آتے ہیں دور ہونا. اور شیطان کو بھی شیطان اسی لیے کہتے ہیں لِأَنَّهُ بَعِيدٌ مِّن رَحْمَةِ اللَّهِ، اس لیے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اسی لیے اس کو شیطان کہا جاتا ہے. اور شیطان کا ایک اور ماخذ ہے، ایک اور مشتق منہ ہے، وہ ہے شطنا. شطنا اگر اس کا مشتق منہ مانا جائے تو اس وقت مانا ہوں گے جلنا، بھڑکنا. شیطان کو بھی شیطان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ انسان سے حسد کی آگ میں جل رہا ہے، بھڑک رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور تشریح یہ بھی کی گئی ہے کہ شیطان کو شیطان اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آگ کا بنا ہوا ہے، اس کے مزاج میں بھڑک ہے. ترمیم بشرر کالقصر، یعنی وہ بھڑکتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ سے بنائے، اس لیے اس کو شیطان کہا جاتا ہے. تو یہ تو ہوا شیطان کا لفظی پوسٹ مارٹم. اب آپ ذرا شیطان کی جو پورا نسب ہے کہ شیطان کون ہے، اس سلسلے میں جو تفصیلات ہیں وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں. ہمارے یہاں عام طور سے یہ کہا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ شیطان ایک الگ مخلوق ہے، اور امت میں یہ قول رواج بھی پا چکا ہے. اور میں نے اپنی طالب علمانہ حیثیت کے اعتبار سے بہت تلاش کیا، لیکن کوئی فیصلہ کن بات نہیں مل سکی کہ شیطان کی جنم کنڈلی کیا ہے، کس خاندان سے وہ بلانگ کرتا ہے. اس سلسلے میں سلف سے دو قول چلے آ رہے ہیں. ایک قول ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس، اور اسی طریقے سے حضرت قتادہ، اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. یہ امت کے تین جلیل القدر مفسر، ان کی یہ رائے ہے کہ شیطان الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے، بلکہ یہ فرشتوں کا ہی ایک قبیلہ ہے. یہ رائے کس کی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت قتادہ عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، اور تابعین کی لسٹ میں ان کا نام ہے. باقی عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس یہ دونوں صحابی ہیں. ان تین حضرات کی رائے ہے، اور ان کے بعد ان کے شاگردوں سے بھی یہ چیز چلی ہے. یہ تین حضرات یہ کہتے ہیں کہ شیطان یہ الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے، بلکہ یہ فرشتوں کا ہی ایک قبیلہ اور ایک خاندان ہے. اور انہوں نے بڑی دلچسپ بات یہاں یہ کہی کہ وہ فرشتے جو جنت کی خدمت پر مامور تھے، جیسے جنت کے سجانے کا کام کرنا، جنت کی نگرانی کرنا، ان کی آمد و رفت اور ان کی بھیڑ کے موقع پر جو لو اور جو تپش وجود میں آتی تھی، اللہ نے اسی تپش اور اسی لو سے شیطان کو وجود بخشا. یہ تین حضرات کا کہنا ہے کہ شیطان الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے، بلکہ یہ فرشتوں کے درمیان پیدا ہونے والی لو اور اسی آگ سے شیطان کو وجود بخشا گیا. وہ کہتے ہیں کہ جیسے
فرشتوں کے دوسرے قبیلے ہیں، کروبیون وغیرہ وغیرہ، دوسرے خاندان ہیں، ایسے ہی شیطان بھی فرشتوں کا ہی ایک قبیلہ ہے اور اصل میں یہ اسی فیملی سے بلونگ کرتا ہے۔ اور پھر بڑی تفصیلات بھی ملتی ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ ضعیف احادیث کی اور آثار کی بنیاد بنا کر یہ بات عرض کی ہے، بیان کیا ہے کہ اللہ نے شیطان کو ملائکہ کی ہی جنس سے اور ملائکہ کی ہی جینڈر سے پیدا کیا، اور ان کو خاص طور سے ان میں جو بڑے درجے کا سردار تھا جس کا نام ملتا ہے عزازیل، اس کو جنت کی صفائی، جنت کی نگرانی اور جنت کی خدمت پر مامور کر دیا، اس کی ڈیوٹی لگ گئی، اور اس کی نسل سے جو مخلوق تھی، یعنی عزازیل کی نسل سے جو مخلوق چلی تھی، ان کو اللہ نے زمین پر اتارا، وہ زمین پر آ گئے، اور یہاں روم اور فارس ان دو جگہوں پر اللہ نے شیطان کی نسل کو بسایا، اور یہ یہاں انسان کے آنے سے بلکہ انسان کی تخلیق سے ہزاروں لاکھوں سال رہے روم اور فارس میں اور دنیا کے اور حصوں میں۔ لیکن بعد میں مسئلہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے یعنی شیطان کی اس نسل نے زمین پر ادھم مچایا۔ یہ بات تو صحیح احادیث میں بھی مل جائے گی آپ کو کہ انہوں نے زمین پر ادھم مچایا اور خوب قتل و غارت گیری کی، آپس میں لڑتے تھے جیسے آج کل انسان لڑ رہے ہیں۔ تو اللہ نے ان کا جو جد امجد تھا عزازیل، جو ابھی بھی جنت کا نگران بنا ہوا تھا، ابھی بھی مطلب ابھی نہیں، اس دور میں، حالانکہ اس کی نسل زمین پر اتر کر انتہائی خباثت پر اتر گئی تھی، اور شر اس درجے کا پھیل چکا تھا کہ ہر طرف قتل و غارت گیری۔ تو اللہ نے عزازیل کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور تمہارے قبیلے والوں کو سمجھاؤ، اگر نہیں سمجھتے ہیں تو تم جو چاہے ان کو عذاب دے سکتے ہو۔ اللہ نے یہ اختیار دے کر ان کو زمین پر بھیجا۔ اس وقت تک عزازیل بڑا نیک تھا، اور کہتے ہیں کہ اس کی رسائی بڑی بلند تھی، بلکہ اگر امام غزالی کا قول تسلیم کیا جائے، سند میں تھوڑا بہت زیادہ ضعف ہے، تو یہ بھی ہے کہ وہ فرشتوں کا استاذ تھا، لیکن ایک بڑا مقام ضرور اس کو تھا آسمانی دنیا پر۔ اس کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا کہ تم زمین پر جاؤ اور جا کر تمہاری جو نسل ہے، تمہارا جو قبیلہ ہے، اس کو ذرا سمجھاؤ، اگر سمجھے تو ٹھیک ورنہ ان کو ٹھکانے لگاؤ۔ تو عزازیل زمین پر اترا اپنے خاندان کے اور کچھ ساتھیوں کو لے کر، اس نے پہلے سمجھایا رومن امپائر، پرشین امپائر، اس وقت امپائر نہیں تھے، شیطانی آبادی کا ایک بڑا حصہ تھا، وہاں گیا اور جا کر کے جو ہے تو سمجھایا، دعوت جس کو ہم کہیں گے، خیر کی طرف بلایا کہ بھئی سدھر جاؤ، یہ مت کرو، لیکن وہ کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ بالآخر اس نے اللہ سے کہا کہ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، تو اللہ نے کہا اب تم کو اختیار ہے، تم جو چاہو کرو۔ تو اس نے جو سرکش قسم کے شیاطین تھے ان کو ٹھکانے لگانا پھر شروع کیا، اور جو مزہ چکھایا پھر ان کی بدعملیوں کا، کسی کو گرفتار کر کے سمندر کی تہہ میں ڈالا، کسی کو گرفتار کر کے جہنم میں ڈالا، کسی کو گرفتار کر کے کہیں، کسی کو گرفتار کر کے کہیں۔ یہ سارا منظر آسمانی دنیا پر بیٹھے ہوئے فرشتے دیکھ رہے تھے۔ یہ بات ابھی یاد رکھیے کہ ابھی ہم صرف ایک قول کی تشریح کر رہے ہیں کہ شیطان الگ سے مخلوق نہیں ہے، یہ کون ہے؟ فرشتوں کا قبیلہ ہے۔ ابھی یہ صرف اسی قول کی تشریح ہو رہی ہے۔ عزازیل نے زمین پر آ کر سارے شیاطین کو جو سرکشی پر اتر چکے تھے، جناتوں کو، اس وقت تو شیطان ہوئے بھی نہیں تھے نا، انتہائی سرکشی پر اتر چکے تھے، ان کو آ کر گرفتار کیا، بھیانک سزائیں دیا، اور جو کرنا تھا وہ اس نے کیا، چونکہ اللہ نے اس کو اختیارات بھی دیے اور اس کو حق بھی تھا۔ یہ جناب یہاں سے زمین سے جب آسمان پر گئے تو اللہ کے سامنے سارے احوال رکھے، حالانکہ اللہ تو ساری چیزیں جانتے ہیں، لیکن اس نے ساری تفصیلات رکھی کہ یہ اللہ نے خوش ہو کر اس پر نوازشات کی اور اس کو بڑا مقام عطا کیا۔ اب وہ کہتے ہیں نا، بلی کو کھیر بولی ہضم ہی نہیں ہوتی۔ اللہ نے اس کو عزت عطا فرمائی، اور آسمانی دنیا پر ایک بڑا طویل عرصہ ایسا گزرا کہ اس سے زیادہ عزت والا کوئی نہ تھا۔
اب اس کو تکبر آنا شروع ہوا اور یہ عبادت سے ہٹ کر، عبدیت سے ہٹ کر عبادت پر اترانے لگا. میں اس پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیے انسان کے لیے سب سے زیادہ اہم کام یہ ہے کہ وہ عبادت سے زیادہ عبدیت والا بنے. ہمارے یہاں آج کل ایسے لوگ بڑی کثرت سے مل جائیں گے جن کی نظر عبدیت سے ہٹ چکی ہے اور عبادت پر آ چکی ہے. ان کو اپنی عبادت سب کچھ نظر آ رہی ہے. اللہ ہماری اس خیال سے بھی حفاظت فرمائے. یہ بڑی گہری اور لطیف بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. اللہ کو بندے کی عبادت نہیں عبدیت پسند ہے. سبحان الذی اسرا بولی بعبدہ بعبادتہ نہیں. اللہ کو اپنے حبیب کی جو ادا پسند ہے وہ عبدیت، یعنی اللہ کی غلامی کا اقرار. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحیح بخاری صحیح مسلم میں روایت ہے کہ یا رسول اللہ، جنت میں انسان اور ایمان والا سب سے زیادہ کس عمل کی وجہ سے داخل کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کائنات میں کوئی نبی کوئی مقرب ایسا نہیں ہے جو اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں داخل ہو. پھر آپ نے اپنے بارے میں فرمایا، ذرا اندازہ لگائیے، امیجن کیجیے، اپنے بارے میں فرمایا کہ میں بھی جنت میں جو داخل کیا جاؤں گا وہ اللہ کے فضل سے، میری عبادت کی وجہ سے نہیں. ابھی لوگوں کو 2-3 عمرے، 1-2 حج اور 2-3 تہجدوں پر ہی دیکھ لو آپ. شیطان کائنات کی وہ مخلوق ہے جس نے عرش کے سائے میں عبادت کی اور ایک لمبے زمانے تک آسمان اور پوری کائنات میں اس سے زیادہ افضل مخلوق کوئی نہ تھی. لیکن جو گھمنڈ آیا، جو غرور آیا، وہ اپنی عبادت کا آ گیا. یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی آدمی کے پاس ملک میں رہتے ہوئے بہت پیسہ جمع ہو جائے، امبانی کا لیول اس کو مل جائے، اتنا بڑا مالدار، وہ پیسے کے گھمنڈ میں ملک کی بغاوت کر دے تو ملک چھوڑے گا اس کو؟ بولو بولو. اپنا پیسہ اپنے طرف رکھیے، ملک سے بغاوت آپ نہیں کر سکتے ورنہ عقل ٹھیک ہو جائے گی. تو عبادت چاہے جتنی کرنا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن اس عبادت کے بعد اگر عبدیت نہیں آ رہی ہے تو یہ بہت بڑی تباہی کا پیش خیمہ ہے. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. بہرحال موضوع کہیں اور چلا گیا. اس نے بڑے طویل عرصے تک اللہ کی عبادت کی اور ہر حکم کی پیروی کی، لیکن جب یہ زمین سے گیا اور اس کو تھوڑا پروموشن مل گیا تو اس پر نشہ سوار ہو گیا کہ میں اب اللہ کا مقرب بن گیا اور اب میرے سوا کوئی نہیں، آئی ایم سم تھنگ. پھر اس میں واقعہ یہ ہوا کہ اللہ نے سیدنا آدم یعنی ابا جان کی تخلیق کا فیصلہ کیا. یہاں تو جناب بالکل ڈگمگا گئے کیونکہ پہلے سے ایک بھوت سوار ہو چکا تھا نا. اب آپ ذرا دیکھیے سورہ بقرہ میں ہم جب وہاں پہنچتے ہیں نا کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے سب سے پہلے کیا کہا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اے اللہ کیا آپ زمین میں اور ایک شریر مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں؟ اگر عبادت ہی کروانا ہے تو ہم تو اب کافی ہے نا عبادت کے لیے. فرشتوں نے یہ رائے اصل میں اسی لیے دی تھی کہ ان کے سامنے پہلے ایک قوم آ چکی تھی جس نے بھیانک ہنگامہ مچایا ہوا تھا. ان کی یہ رائے بے بنیاد نہیں تھی، ان کے سامنے ایک تجربہ تھا. فرشتے بہرحال عالم الغیب تو نہیں ہے نا، کوئی بھی جاندار مخلوق اللہ کے علاوہ جو رائے قائم کرتی ہے وہ تجربات کے بنیاد پر قائم کرتی ہے. فرشتوں نے فوراً رائے دی. یہ پہلا قول ہے، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابن مسعود اور قتادہ، یہ صحابہ اور تابعین کی جماعت کا کہنا ہے کہ شیطان کوئی الگ سے مخلوق نہیں ہے، اور ان کی دلیل بڑی دلچسپ ہے. خیر دلیل پر بعد میں آئیں گے، وقت نکل رہا ہے. دوسرا قول ہے تابعین کا. تابعین میں سب سے بڑا نام ہے حضرت سیدنا امام حسن بصری کا. امام حسن بصری اور اسی طریقے سے ابن شہاب زہری، اور اسی طریقے سے ایک اور نام ہے محدثین میں شہر ابن حوشب کا. یہ 3 حضرات، اور بھی بہت سارے نام مل جائیں گے. یہ حضرات کا کہنا ہے کہ شیطان اور جنات یہ الگ سے کوئی مخلوق ہے، فرشتوں کا حصہ نہیں. ان کا یہ کہنا ہے.
یعنی یہ شیطان کو ایک الگ مخلوق مانتے ہیں، فرشتوں میں سے نہیں مانتے۔ پہلے قول کے مطابق شیطان فرشتوں کا یہ قبیلہ تھا، دوسرے قول کے مطابق شیطان فرشتوں کا قبیلہ نہیں ہے، بلکہ یہ الگ سے ایک قوم ہے اور الگ سے ایک جینڈر ہے، جنس ہے۔ یہ دونوں باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اب یہ تو بات ہوئی شیطان کے حسب نسب پر۔ اب یہاں ہم اس چیز پر غور کریں گے کہ شیطان انسان کو کس کس طرح سے نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ بہت زیادہ، اپنے ہندی میں کہنا چاہیے، چنتا کا وشے ہے، بہت زیادہ اور بہت اہم موضوع ہے۔ ذرا اس کو حاضر دماغی کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں، اللہ میرے لیے سمجھانا آسان فرمائے۔ سب سے پہلی چیز یہ نوٹ کیجئے بالکل ٹھنڈے دل سے کہ شیطان صرف مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے، یہ پورے انسانیت کا دشمن ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے، ہماری بامبے کی زبان میں اگر بولیں تو ہر ایک کے لیے اس کا فنڈا الگ ہے۔ کیا؟ ہر ایک کے لیے اس کا طریقہ کار الگ ہے، آئیڈیا الگ ہے، لیکن وہ دشمن جیسے میرا اور آپ کا ہے، ایسے ہی وہ دشمن مندر میں بیٹھے ہوئے، چرچ میں بیٹھے ہوئے، گرودوارے میں بیٹھے ہوئے کا بھی ہے۔ یہ جو تصور قائم ہو چکا ہے کہ شیطان صرف مسلمانوں کا دشمن ہے، یہ غلط تصور ہے۔ اور آئندہ نشستوں میں انشاءاللہ میں اس کو کلیئر کروں گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ شیطان صرف مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے، صرف ایمان والوں کا دشمن نہیں ہے، یہ پوری کائنات کا دشمن ہے، پوری انسانیت کا دشمن ہے۔ جو اس دنیا میں پیدا ہو گیا، چاہے وہ کافر کے گھر میں پیدا ہو، چاہے وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، یہ اس کی خدمت میں لگ جاتا ہے، اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ وہ ایمان والے کو الگ طریقے سے اور نافرمان کو، کفار کو الگ طریقے سے بہکاتا ہے۔ اب ذرا ہم پہلے اپنے گھر کا جائزہ لے لیں کہ وہ ہم پر کس کس طریقے سے حملہ کرتا ہے، بعد میں دوسروں کے گھر کی بات کریں گے انشاءاللہ، اس میں بھی آپ کو بڑا لطف آئے گا اور مفید چیزیں آپ کے علم میں آئے گی انشاءاللہ۔ دیکھیے شیطان ہے، سب سے پہلے اس کا اصل ہدف اور اس کا اصل جو پرپس ہے، اصل جو نشانہ ہے وہ ایمان ہے۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک ایمان والا موت سے پہلے اس دولت سے ہاتھ دھو بیٹھے، اس کی کوشش ہوتی ہے، اور اس کے لیے وہ جو محنتیں کرتا ہے ہم اس کو تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ اگر آپ کو سمجھنا ہو تو آپ ذرا گہرائی میں اتر کر سورہ اعراف کے شروع کے 3 رکوع پڑھیے، میں آپ کو ہوم ورک دے کر جاتا ہوں۔ تو اس کا اصل ہدف اور اس کا اصل محنت کا میدان ہے کہ وہ اس سرمایہ کو چھین لے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو اللہ پر ایمان لایا ہے، موت سے پہلے وہ اس سرمایہ سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور اس میں آپ، شیخ الحدیث، مفسر، محدث سب برابر کا شریک ہے، لیکن وہ بہت بہت زیادہ شاطر ہے، ہمارے جیسا نہیں ہے کہ آم کے موسم میں جام کی دکان کھول لی، جام کے موسم میں سیتاپھل، ایسا نہیں ہے۔ وہ بڑا شاطر، بڑا چالاک اور بڑا مضبوط عقل والا ہے، اور پھر اوپر سے اللہ کی چھوٹ بھی ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ میں تجھے قیامت تک کوئی پکڑوں گا نہیں۔ ہمارا یہ حال ہے کہ ہم تھوڑا گناہ کرتے ہیں تو اللہ پکڑ لیتے ہیں، اور یہ اچھی چیز ہے کہ آدمی اویئر ہو جاتا ہے کہ ارے اللہ کی پکڑ آ گئی، یہ بہتر ہے۔ جس آدمی پر گناہ کے باوجود نعمتوں کے دروازے کھلے ہوں، ایک طرف وہ شیطان کے جال میں پھنسا ہوا ہے اور دوسری طرف رحمان کی نظروں سے بھی گرا ہوا ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ تو شیطان نا بڑی ترتیب سے، بڑے ردم کے ساتھ اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ کام کرتا ہے، وہ ڈائریکٹ اس پر حملہ نہیں کرتا۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ 5% کیسز میں وہ ڈائریکٹ ایمان پر حملہ کرتا ہے، 5% کیسز۔ ان 5% میں سے 3 میں اس کو کامیابی مل بھی جاتی ہے اور 2 میں وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی 100 مسلمانوں کو وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو 100 میں سے 95 کے وہ ڈائریکٹ ایمان پر حملہ نہیں کرے گا، پہلے گھیر کر لائے گا، اولا اعمال اس سے چھڑوائے گا۔
دیکھیے شریعت نے اعمال کی کیٹیگری رکھی ہوئی ہے، یہ عمل اولا ہے، یہ عمل غیر اولا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے وہ اولا اعمال آپ سے چھڑوائے، اس کے بعد آپ نے جب اولا کاموں کو کرنا چھوڑ دیا تو پھر اب آپ کی دوسری بارڈر پہ وہ آئے گا اور آپ سے مستحب کام چھڑوائے۔ ہمارے یہاں ہم کہتے ہیں ارے مستحب تو چھوڑ دیے کیا فرق ہے، کہتے ہیں نہیں کہتے۔ یہ جب ہماری زبان سے نکلتا ہے نا تو آپ فیصلہ کر لیجئے کہ شیطان ہماری دوسری بارڈر میں آ چکا ہے، ڈائریکٹ یہاں حملہ نہیں کرے گا، بڑا سمجھدار ہے وہ، پہلے یہاں آئے، پہلے آپ سے اولا اعمال کو چھڑوائے گا، اس کے بعد وہ مستحب کام جیسے بولیے کوئی کام، وضو کے درمیان انگلیوں کا خلال کرنا، یہ مستحب عمل ہے، اب ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے ذرا کہ وہ ہماری سرحدوں میں ہمارے ایمان کے بارڈر میں داخل ہو رہا ہے، ایک لمبے زمانے تک آپ سے مستحب اعمال وہ چھڑوائے گا، اس کے بعد جب آپ کو عادت پڑ جائے کہ مستحب کام چھوڑنے کی تو اب وہ آئے گا سنن غیر مؤکدہ کی طرف۔ کیا بولے گا معلوم ہے؟ ارے سنت غیر مؤکدہ ہے، عشاء سے پہلے کی 4 فرض سنت غیر مؤکدہ۔ وہ دھیرے 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 آپ کے تیسرے بارڈر میں آ گیا، پھر اس کے بعد وہ آئے گا سنت غیر مؤکدہ کی طرف۔ اور جیسے عشاء کے بعد کی سنت غیر مؤکدہ، ظہر کے بعد کی، ظہر کے پہلے کی سنت مؤکدہ، ان نمازوں کو، اور اسی طریقے سے وہ سنن جن کی احادیث میں تاکید ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پابندی سے کیا ہے، وہ ان اعمال کو آپ سے چھڑوائے۔ اور آپ بے فکر ہیں کہ ارے میں فرض تو پڑھ رہا ہوں، ارے نہیں بھائی، آپ حیران ہوں گے، امام ابن قیم جوزی کے اللہ درجات بلند فرمائیں، انہوں نے اس موضوع پر پوری کتاب لکھی ہے تلبیسات ابلیس کے نام سے، اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، آپ ذرا اس کو پڑھیے، کیا انہوں نے جوڑا ہے اور کتنا بڑا امت پر احسان کیا۔ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ ایمان پر حملہ نہیں کرے گا، پہلے اولا، پھر مستحب، پھر سنت غیر مؤکدہ، پھر مؤکدہ، اس کے بعد وہ آئے گا واجبات آپ سے چھوٹیں گے۔ اور جو یاد رکھیے، جو آدمی جتنے مستحبات کو چھوڑے گا سنتوں کی عظمت اس کے دل سے اتنی کم ہوتی جائے گی، پھر جو آدمی جتنا سنتوں سے دور ہوگا واجبات میں اتنا وہ کوتاہی کرتا رہے گا اور ایک دن آئے گا وہ فرض سے بھی دور ہو جائے گا، پھر فرض نمازیں چھوٹنے لگیں گی۔ اور وہ کیا بولے گا معلوم ہے؟ شیطان گناہ کرواتا ہے نا تو امید دلا کر گناہ کرواتا ہے، یہ چیز یاد رکھیں۔ جیسے آج کل ایک عام جملہ ہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے کہ نہیں؟ آپ کسی کو بھی بول دو، مرزا غالب کی طرح کوئی سڑکوں پر پڑا ہو، آپ اس کو بول دو بھائی یہ سمجھ، ارے اللہ بڑا غفور الرحیم۔ اور اگر کوئی دلچسپ قسم کا آدمی ہوگا نا، پورا اللہ کی شان غفوری پر ایک قصیدہ بول دے گا۔ تو وہ جو گناہ کرواتا ہے اور نیکیوں سے جو دور نکلواتا ہے تو وہ امید کی بنیاد پر کرواتا ہے، اس کی بیس وہ امید کے ذریعے چلاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو موت سے پہلے ان چیزوں کو سمجھنے کی اور ان کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب جب آپ کے فرائض چھوٹنے لگے ہیں نا تو عقیدے کو توڑنا اس کے لیے کوئی کام نہیں، ایک گھوسے میں وہ آپ کے عقیدے کی ستیاناسی کر دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے پہلے میری امت پر ایک دور آئے گا کہ صبح اٹھے گا تو مسلمان رہے گا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کو سوئے گا تو مسلمان ہوگا، صبح اٹھے گا تو کافر ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اس طرح وہ پوری ترتیب کے ساتھ، پوری بہترین ترتیب کے ساتھ کام کرتا ہے، اس کا اپنا یہ ایک بہترین پروجیکٹ ہے۔ اگر ہم نے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں ملحوظ نہیں رکھا تو ایک دن آئے گا ہمارا عقیدہ ستیاناش ہو جائے گا، اور یہ ہو رہا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے 8 لاکھ بچیاں مرتد ہو چکی ہیں، یہ کم حادثہ نہیں ہے۔ فلسطین، افغانستان، عراق، سیریا، ان 6-7 ملکوں میں پچھلے 20 سالوں میں 1.5 کروڑ مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔
ان تمام حادثات سے بڑھ کر یہ حادثہ ہے کہ ہندوستان میں ہماری آنکھ کے نیچے، ہماری ناک کے نیچے 8 لاکھ بچیاں مرتد ہوئی. بہت بڑا حادثہ ہے بھائی. وہ جو شہید ہوئے نا تو انہوں نے شہادت کا مقام پایا ہے، وہ تو مر کے کچھ کر گئے. ہم تو یہاں آپ سوچئے، مولانا بجنوری کا بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں ہم یہ خبر سن کے زندہ ہی کیوں ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا. اور بعض دفعہ شیطان نسلوں پر محنت کرتا ہے. جیسے ایک آدمی ہے، اس کے گھر میں دیندارانہ ماحول ہے، ساری چیزیں ہیں، ساری باتیں، تو اس پر اور اس کے گھر پر وہ فوراً حملہ نہیں کرے گا. دور دور سے ہوتے ہوئے اس کے دین پر پہنچے گا اور بعد میں 3-4 نسلوں پر اس کا اثر نظر آئے گا. یہی سب ہو رہا ہے. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو ایمان والے کے ایمان کو وہ اس طرح ضائع کرتا ہے. اس کو اگر اور تفصیل سے آپ کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے تو امام ابن قیم جوزی کی پوری کتاب ہے 200-250 صفحوں کی، تلبیسات ابلیس، آپ اس کو دیکھیے. انہوں نے بہت حسین انداز میں اور بہت جامع انداز میں تفصیل کے ساتھ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ایک بات ایمان والے پر ایک طریقہ تو اس کا یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایمان والوں کو آپس میں لڑا کے رکھتا ہے. یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے. وہ سورہ انعام میں ایک آیت ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. وہ ایمان والوں کو آپس میں لڑا کے رکھتا ہے. یہ اس کی محنت کا ایک بہت بڑا میدان ہے. اور اس زمانے میں پچھلے ادوار میں مسلمانوں کو اس نے آپس میں جو لڑایا وہ قبائل، علاقے اور خاندان کی بنیاد پر لڑایا. اس زمانے میں ہماری یہ جو دور سے ہم جس دور سے گزر رہے ہیں 150 سال سے، اس دور میں وہ مسلمانوں کو دین کے نام پر لڑا رہا. آپ ذرا تصور کیجئے، میں پہلے یہ باتیں سنتا تھا. 2014 میں عمرے کے لیے گیا تو میرا عمرہ 42 دن کا تھا. کسی وجہ سے وہاں میرے کو رکنے میں آ گیا. تو جو ٹور والے تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا آپ لمبا وقت یہاں رک رہے ہیں تو ہمارا 22 23 دن کا ٹور آتا ہے، آپ ان کو سیرت سمجھائیے. تو جیسا جیسا میں موقع ملتا ویسا ویسا وہاں جو عمرے کے لیے آتے ان کا ایسا ہی ایک چھوٹا سا اجتماع ہوتا. 40-50 لوگوں کا گروپ آتا تھا. تو ایک گروپ آیا بامبے کا. میں روزانہ مدینہ منورہ میں، میری بھی بڑی سعادت مندی تھی، تو میں روزانہ مدینہ منورہ میں فجر کے بعد، اشراق کے بعد ہمارا جو ہوٹل تھا اس میں سیرت پر کچھ باتیں عرض کر دیتا تھا. تو ایک نوجوان لڑکا 40-42 سال کے لگ بھگ اس کی عمر ہوگی، اس کے ساتھ اس کی اہلیہ اور اس کے 2 چھوٹے بچے. ان کو دلی چاہت ہو گئی. عام طور سے ہوتا بھی یہ ہے کہ آقا کی سیرت بیان کرنے والا مخلوق کی نظر میں محبوب ہو جاتا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں. تو میری بڑی خدمت کرنے لگا. میں کھانے کے لیے جاؤں تو پلیٹ لگاتے، یہ کرتے وہ کرتے. حالانکہ وہ بڑا رئیس گھرانے کا بچہ، بامبے کا جوگیشوری کا میمن گھرانے کا بچہ. تو ایک دفعہ میں نے نوٹ کیا کہ وہ حرم شریف میں نماز پڑھتے ہی نہیں. تو ایک دفعہ وہ بیٹھا میرے پاس میں، تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی آپ حرم میں کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ وہ کہنے لگا ہمارے مولانا نے منع کیا ہے. کیا کہنے لگا؟ ہمارے مولانا نے منع کیا ہے. میں نے کہا انہوں نے کیوں منع کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ اصل میں ہم کو مولانا نے بتایا ہے کہ عمرے میں آنے سے پہلے کہ حرم شریف کے جتنے امام ہیں یہ سب بغیر وضو کے نماز پڑھا دیتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے کافر ہیں، گستاخ رسول ہیں. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں فلسطین، افغانستان، عراق، ملک شام، ان تمام حادثات سے بڑا یہ حادثہ ہے. اس کو نوٹ کیجئے اور اس سے نجات پانے کی دعائیں کیجئے. میری تو زندگی کا دکھ ہے. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس لائن میں مجھ سے کچھ کام لے لے. میں ابھی ٹرین میں آتے آتے ایک حدیث کو سوچ رہا تھا، کہہ دیتا ہوں آپ سے. میں نے اس کو شاید شیئر نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بہت عبرت کے کانوں سے سنو میرے عزیزوں، اور دیکھو جو بھی آدمی جس بھی عنوان سے آپ کو لڑائے اس سے دور بھاگو. عشق رسول کے نام پر، عشق صحابہ کے نام پر، ائمہ مجتہدین کی کسی بھی عنوان سے اور کسی بھی مسلک کا آدمی آپ کو لڑائے، لڑنے کی بات کرے، اس سے بھاگو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایمان والوں کو لڑاتا ہے اللہ اس سے ایسی نفرت کرتا ہے جیسے تم پاخانے سے نفرت کرتے ہو. تو میں آتے آتے ٹرین میں حدیث سوچ رہا تھا مشکات شریف کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ہر دن سمندر پر اپنا تخت بچھاتا ہے. بڑی مشہور حدیث ہے، لیکن غور و فکر کے دائرے الگ الگ ہوتے ہیں، زاویے الگ الگ ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ہر دن سمندر پر اپنا تخت بچھاتا ہے اور دن بھرے کی کارگزاری رپورٹ شیطانوں سے لیتا ہے. تو سارے شیطان نہ بیٹھ کر اس کو کہتے ہیں میں نے آج ایک مسلمان کو شراب پلا دیا، میں نے آج ایک مسلمان سے نماز چھڑوا دی، میں نے آج ایک مسلمان سے زنا کروا لیا، میں نے یہ گناہ کروایا. ایک پیچھے بیٹھا ہوا چھوٹا سا تھکا ماندہ شیطان کہتا ہے کہ جناب میں نے آج 2 مسلمان میاں بیوی کو آپس میں لڑا دیا ہے. تو شیطان جو سردار ہے وہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتا ہے، کہتے ہیں واہ 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 واہ، کام تو اس بچے نے کیا ہے. حالانکہ دوسرے جتنے شیطان ہیں، کسی نے سود کھلا دیا، کسی نے رشوت کھلا دیا، کسی نے زنا کروا دیا، ہاں جی، اور کسی نے شراب پلا دیا. شیطان ان سب کی جب رپورٹ سنتے ہیں نا تو کیا کہتا ہے؟ جی ٹھیک کیا، چلو اور بولو. پیچھے بیٹھا ہوا ایک شیطان کھڑے ہو کر کہتا ہے جناب میں نے آج 2 مسلمان میاں بیوی کو آپس میں لڑا دیا. شیطان سردار ہو کر متکبر ہو کر اٹھ کے کھڑے ہو جاتا ہے، کہتا ہے کام تو اس بچے نے کیا. پھر اس کو اپنے پاس بلاتا ہے، گلے لگاتا ہے. یہ تو ہوئی حدیث. اب اس پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس رشتے کو محلے کے قاضی نے اور 2 گواہوں نے جوڑا، اس کے ٹوٹنے پر شیطان اتنا خوش ہوتا ہے. جس اخوت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں بکھیر کر گئے تھے اور جس اخوت کا بیج اس امت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بو کر گئے تھے، آج ان کو توڑنے والے شیطان کے کتنے قریب ہیں، ذرا آپ سوچیں. اور اس سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ساری خباثتیں، یہ ساری رذالتیں ہمارے معاشرے میں، ہماری برادری میں اسلام کے نام پر ہو رہی ہیں. یعنی سوچنے کی بات ہے، جو آدمی نبی کے مصلی پر کھڑا ہوا ہے اور جو آدمی وہاں 30 40 سال سے نمازیں پڑھا رہا ہے، یہاں کا لوکل ملا اس کو کہہ رہا ہے کہ اس کا وضو ہی صحیح نہیں ہوتا اور وہ کافر ہے، گستاخ رسول ہے. یا تم یا تو یہ بول دو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے بس ہیں اور اللہ بے بس ہے، یا کچھ اور بولو. کوئی ایسی تو بات بولو نا جس کی کوئی لاجک بنے. اور یہ میں جس طبقے کے حوالے سے آپ کو کہہ رہا ہوں، میں دیوبندی برادری سے ہوں اور میرا علمی مشرب دیوبندی ہے، لیکن میں کھل کر یہ بات کہوں گا، جو کام یہ دیوبندی کرے وہ بھی ویسے ہی ملعون ہے اور وہ بھی اسی دائرے میں آئے گا. اسی لیے تو میں نے شروع میں آپ سے وہ حدیث نقل کر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم کو کسی بھی عنوان سے لڑائے وہ اللہ کی نظر میں ایسا ہے اور اللہ اس سے ایسی گھن اور نفرت کرتے ہیں جیسے تم پاخانے سے نفرت کرتے ہو. اس زمانے میں شیطان نے امت کو جو لڑایا ہوا ہے وہ مسلک کے نام پر لڑایا ہوا ہے، اور یہ بہت بڑا دکھ ہے، بہت بڑا دکھ ہے، بہت بڑا صدمہ ہے. زندگی میں کبھی اللہ ہم کو وہ دن دکھائے کہ مسلمان کے مختلف مسالک، مختلف مشارب فکر، مختلف مکاتب فکر متحد ہو کر بیٹھے. کہو کہ آمین. شیطان کی محنت کا ایک میدان تو یہ ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا، یہ عقیدے اور ایمان سے جڑا ہوا میدان ہے، اور جو میدان کے سلسلے میں میں عرض کر رہا ہوں یہ اخلاق جو دین کا چھت ہے اس سے جڑا ہوا ہے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. اے ایمان والو غور سے سنو، شیطان کی آخری چاہت یہ ہے کہ وہ ایمان والوں میں بغض اور عداوت کی آگ بھڑکا دے. اب یہ بغض کا کتنا بڑا لیول ہے کہ مسجد نبوی کے مصلی پر کھڑا ہوا امام ہمارے نزدیک کافر بن چکا ہے. یہ بغض کا کتنا اعلیٰ لیول ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، بڑے عالم دین ہیں،
اور بڑے علمی گھرانے سے تو ان کا تعلق ہے. وہ کہتے ہیں کہ امت اس وقت اتنی بکھر گئی ہے مولانا صاحب کہ ایٹم کے ذرات بھی اتنے بکھرے نہیں ہیں. ہمارے ملک میں تو پھر بھی غنیمت ہے، اور میرے سوچنے کا زاویہ تھوڑا الگ ہے. یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے حوالے سے ایک عام نظریہ یہ ہے کہ یہ حکومت ایسی ہے ویسی ہے. میں یہ کہتا ہوں اس حکومت میں بڑا خیر ہے. اس حکومت کے آنے کے بعد سے مناظرے بند ہو گئے، وہ اسٹیج ہی ختم ہو گئے. وہ جو پہلے رات بھر 3 4 دن تک کے مناظرے اور ڈیبیٹ چلتے تھے، فضول مباحث، اس حکومت نے ایسا بزی کیا ہوا ہے نا کہ میاں بھائی کو ادھر کا خیال ہی نہیں آتا. یہ بات خیر میں تلذذ کے طور پہ بھی آپ سے عرض کر رہا ہوں، لیکن سوچنے کا زاویہ ایک یہ بھی ہے. یہ ہوا ایمان والوں کے ساتھ اس کا محنت کا طریقہ.